اب اس سے کس طرح سے بچنا ہے. سورہ کہف کو ہم اس کانٹیکسٹ سے انشاءاللہ جو ہے دیکھیں گے کہ سورہ کہف ہمیں کیا بتاتی ہے. سورہ کہف میں 4 سٹوریز ہیں، ہر سٹوری میں ایک منفرد لیسن ہے. کچھ آیات میں سکپ کر جاؤں گا، کچھ انشاءاللہ جو ہے ہم پڑھیں گے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. تمام کے تمام تعریفیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر قرآن کریم. یہ کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی بھی کروکیڈنس نہیں چھوڑی. عوجا یعنی کہ کوئی کجی نہیں ہے، اس میں اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. سمپل بات ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے کرو گے تو ریوارڈ ملے گا، ایسے کرو گے تو پنشمنٹ ہوگی. اور لاجیکل آرگومنٹ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے اس بک میں ہر بات سمجھائی ہوئی. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. He made it straight to give warning of a severe punishment from him. اللہ شروع میں ہی واضح کر رہے ہیں کہ بہت سویئر پنشمنٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور اس سویئر پنشمنٹ کو وارن کرنے کے حوالے سے قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے. اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن بشارت بھی دیتی ہے، یہ خوشخبری بھی دیتی ہے ان لوگ کو جو ایمان پر ہے، جو ایمان لے کر آئے ہیں. یا الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، جو کہ ایمان لے کر آئے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہوگا، بہت خوبصورت اجر ان کے لیے ہوگا. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، they shall abide therein forever، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، and to warn those، اور ان لوگ کو وارن کر دے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جنا. سورہ مریم میں اللہ نے اس آرگومنٹ کو بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا. اللہ نے کہا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا جنا. اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر آسمان پھٹ جائے اور زمین بھی پھٹ جائے، یعنی کہ اتنی بےہودہ بات تم نے کی ہے. کیوں بےہودہ ہے؟ کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے لیے ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بری ہیں، جو ایک بایولوجیکل پروسیس ہے بیٹے کی پیدائش کے لیے. تو ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے وہ چیز کیسے منسلک کر رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے حضرت مریم سے جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ پروسیس کیا ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے. پھر اللہ نے اس کو اس طرح بھی ایڈریس کیا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں تو کھانا کھاتے تھے. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھانا کھاتے ہیں؟ تو وہ انسان، وہ شخص جو کھانا کھاتا ہو، کیا وہ گاڈ ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ الصمد، اللہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تو رازق ہے، کھانا کھلانے والے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ گاڈ خود کھانا کھاتا ہو؟ عیسیٰ تو کھانا کھاتے تھے، مریم علیہ السلام جو ہے تو کھانا کھاتی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ان کو اسٹرکٹلی وارن کر دے. کیوں؟ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا. یہ بہت بڑا کلمہ وہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں. they utter nothing but a lie. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے ریپرکشن کیا ہے اور کتنے نیگیٹو ریپرکشن ہے اس چیز کے کہ اللہ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ. اس چیز سے پوری کرسچینٹی نے جنم لیا، اور یہی دجالی فتنہ ہے کہ دجال ان کو مسیحا بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ بن کے دھوکہ دے گا، عیسیٰ علیہ السلام بن کے، اور بہت سے کرسچنز کو جو ہے مزید وہ گمراہ کرے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے. بائی دا وے سورہ کہف جو ہے اس کی شان نزول یہ بھی ہے کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودیوں سے مشورہ کر کے کہ بتاؤ ہم اس کا ٹیسٹ کیسے لیں، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے اس کا ہم ٹیسٹ کیسے لیں. تو یہودیوں نے کہا کہ ان سے آپ 3-4 سوال پوچھیں. ایک ان سے ذوالقرنین کا پوچھیں، ایک آپ کو کہ یہودیوں کے بادشاہ تھے، اور ایک آپ ان سے روح کے متعلق پوچھیں کہ روح کیا ہے، اور پھر آپ ان سے جو ہے وہ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، تو اور خضر کے بارے میں پوچھیں. تو یہ انہوں نے مشورہ دیا. تو اس بیسس پہ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سوالات رکھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وحی کے بغیر کچھ آنسر نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا میں آپ کو اس کا جواب دوں گا کل، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو نبی جو ہے وہ بہت بڑی ایک ہستی ہوتا ہے اور اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، ایگزامپل ہوتا ہے. نبی کی چھوٹی چھوٹی غلطی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. تو اللہ نے تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ بات باور کرانے کے لیے کہ آپ ایک ایگزامپل ہیں اور آپ نبی ہیں، کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ روک دیا تھا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈسٹریس میں اور بہت زیادہ سٹریس میں رہے تھے.
اور وہ یہ سوچتے تھے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور مشرکین کو موقع مل گیا ہنسنے کا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے سوال پوچھا تو چپ ہو گیا اور اس کو سوالوں کا جواب نہیں آ رہا ہے. تو یہ بہت ٹیسٹنگ ٹائم تھا ہمارے نبی پہ. لیکن پھر اللہ نے جب وحی نازل کی اور سارے سوالوں کا جواب دیا تو ان کے منہ بند ہو گئے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیز نو سورس ٹو ٹیل اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام اینڈ خضر علیہ السلام اینڈ ہی ہیز نو سورس ٹو ٹاک اباؤٹ ذوالقرنین. تو اللہ ہی انہیں بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. پرہیپس شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ہدایت لے کر کیوں نہیں آتے اور اس قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غم کیا کرتے تھے کہ ان لوگ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی. اتنی واضح باتیں ہیں، اتنی کھلی باتیں ہیں. آج آپ کو بھی کبھی کبھی غم ہوتا ہوگا کسی کو دیکھ کر کہ یار اتنا کلیئر ہے، اسلام از سو کلیئر. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ اموڈسٹ حرکت ہے، یہ غلط حرکت ہے، یہ چوری غلط ہے، کرپشن غلط ہے. واٹس دا ریزن، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے بیسیکلی پیشنس سکھائی ہے اپنے نبی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے کہ آپ میسج پہنچا دیں اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں، ہدایت آپ ہم پہ چھوڑ دیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ غم کر کے اپنے آپ کو بالکل ہی جو ہے وہ مشکل میں ڈال دیں، ہلاک کر دیں، بلکہ آپ فوکسڈ رہیں. آپ کا فوکس ہے اس مشن کو پورا کرنا. ہدایت جو ہے وہ آپ ہمارے پہ چھوڑ دیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا میں جو کچھ بھی آپ کو گلٹر نظر آ رہا ہے، زینت جو نظر آ رہی ہے، جو کلرز نظر آ رہے ہیں، یہ اصل میں ہم نے اس لیے دنیا میں رکھا ہے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرنے والا. یہ ہے زندگی کا مقصد. اللہ نے دنیا میں بہت کچھ رکھا ہے، ریسورسز رکھی ہیں، اللہ نے دنیا میں رنگینیاں رکھی ہیں، عورت کو پیدا کیا ہے، وہ ایک الگ فتنہ ہے انسان کے لیے. اللہ نے اسی طرح مال ہے، اولاد ہے، گھوڑے ہیں، سواری ہے، زیور ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں انسان بڑا اٹریکٹ ہوتا ہے اور انسان کا دل کرتا ہے کہ یار میرے پاس بھی ہو، میں بھی یہ کروں. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ ایکچولی ٹیسٹ کے لیے، تاکہ ٹیسٹ کرے کہ کون بیلنس رہتا ہے، کون ایکسٹریمزم کی طرف جاتا ہے. یہاں پہ ایکسٹریمزم کا رد ہے، ایکسیس آف مٹیریلزم کا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا and we shall make all that is on earth a bare dry soil. ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے. جیسے ایک پیج ہے، پیج کو لے کے میں رول کروں تو وہ بال بن جائے گا. اس بال کو جب کھول دوں گا تو اس کا سرفیس ایریا بھی بڑھ جائے گا اور وہ ایک چٹیل میدان بن جائے گا. تو قیامت والے دن اللہ نے زمین کو بالکل کھول دینا، اس کی گرہ کھول دینی ہے، وہ رولنگ بال ختم ہو جائے گا، پلیٹوز ختم ہو جائیں گے، سیز ختم ہو جائیں گے، سب کچھ لیول ہوگا اسٹیبل کی طرح، اور وہاں پہ پھر قیامت کا منظر ہوگا، میدان حشر بھی ہوگا. تو یہ ایک فیکٹ ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ کہف میں نا اللہ نے اپنے عجائب کی بات کی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف کو بہت عجیب چیز تھی، یا ان کا جو واقعہ ہے کہ وہ بہت ہی عجیب چیز تھی. ور ونڈر امنگ آر سائنس، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تو اس سے بھی عجیب چیزیں ہوتی ہیں. یہ تو آپ کے لیے عجیب ہے. ابھی تو ہم آپ کے سامنے کھول دیں وہ ساری سائنس کہ ہمارے ہاں کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے روحیں قبض ہوتی ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ ہم مردوں کو جمع کریں گے، کس طرح سے جو ہے وہ برزخ میں معاملات چل رہے ہیں، کس طرح سے ایک ہڈن ورلڈ ہے. اگر وہ ہم آپ کے سامنے کھول دیں تو آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے. تو یہ کوئی عجیب چیز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں بہت نارمل ہیں. یہ آپ لوگ کے لیے عجائب ہے، آپ لوگ کے لیے عجیب چیز ہے.